سبحان اللہ. آؤ صدق والی جگہ تے میں تو پھر لے کے چلا کہ میرے حضرت نے کس طرح کملی والے دا دیدار کیا. وہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عزت والے علمیہ والے جڑا بھی چاہنا ہے میں باعزت ہوں با وقار ہوں بلند ہوں اور رسول اللہ کے دروازے کا دلام لگے. میرے حضور جس ویلے مدینہ طیبہ دیوادی ہمراہ آتے ہیں زیارتاں حضور واپس لوٹ کے آئے. اے سرمایہ ہے ایمان کا، اہل ایمان والے ہیں سرمایہ ہے وہ تنائیوں میں کملی والے یاد کر کے رونے ہوتے. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت مولانا شاہ محمد رضا خان محدث و فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا ہے کہ میں بھی حضور نہ عاشق پڑھنا چاہنا ہے، کوئی طریقہ دسو، کوئی طریقہ دسو. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ہے جی حضور نہ عاشق پڑھنا چاہنا پھر تنہائی وچ کملی والے کی نعت پڑھیا کتنے پڑھیا کر، ذرا بولو کتنے پڑھیا کر. تنہائی مجمع میں تینوں پیسے مل سن، مجمع میں تینوں واہ واہ ہو سی، مجمع میں تیرے نعرے لگ سن، مجمع میں تیری تحسین ہو سی، لہذا تیری توجہ بڑھ جاسی. کلہ مکلہ ہوئے اور کوئی بندہ نال نہ ہوئے تے تڑے خیال اچھ مدینہ طیبہ تے کملی والا ہو گئے تے دو خیالہ نہیں کہ سونی جی سواری تے سوار ہو کے تے کملی والے نے دروازے تے حاضر ہو گیا. تے ہیں جس میں تنائی میں حضوری نام پڑھ سے کملی والے نے تصور کر کے تے یہ تصور تھوڑے عرصیاں بعد اتنا قائم ہو جاسی کہ لگاتار ایک پریکٹس جاری رکھ سے تے کچھ عرصیاں بعد تیرے دل دیاں تڑکنا مصطفیٰ دا نام لینا شروع کر. حضرت نصیر ملت دے جڑا مولانا شاہ احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نشان اس آپ نے اشعار لکھے انہاں شعراں وچ ایک چیز جینا بڑا عظیم شعر ہے. میں تے اس وقت کئی بار تکنا رہنا ہے میں کہ بوڑے شریف والے کا سینہ بھی کتنا چوڑا ہے سیو ظرف. آج تے بندے ترٹ کے نام ہی کہنے سیدنا خواجہ خلیل میرے علی شاہ صاحب کئی باری کہ کتنے پیر میرے علی شاہ صاحب نے نام کہنا دے کہ اور کچھ نہ ہو جائے کچھ نہیں ہونا، لیکن گولڈ شریف والے کا سینہ اتنا چوڑا ہے ہر ایک کو محبت نال نواز رہے ہیں کول بٹھانے ہر ایک کی تعریف بھی کرنے ہر ایک کی تعریف بھی کرنے. اشعار میں ایک شعر ہے پیر صاحب فرمایا کہ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ تساں پتر عاشق رسول ہوئے تے پھر تسی اس پتر نا نام احمد رضا رکھیو، اس پتر نا نام احمد رضا رکھیو. یہ پیر صاحب سے شعرہ بھی چاہنے حضور نصیر ملت کا شعر ہے. فرمایا نا احمد رضا کے رکھ کے تک کنو احمد رضا نے نائم وچ اللہ نے برکت رکھی ہے کہ تھوڑا پتر حضور کا عاشق ہو گیا. سبحان اللہ. بہرحال میں گل کر رہے ہیں تو گلا نہیں گل ہے کہ حضرت صاحب جس ویلے واپس لوٹ کے آئے تے مدینہ طیبہ نہیں یاداں، مکہ مکرمہ نہیں یاداں، وادی حمرہ نہیں یاداں، جس ویلے رونے ہیں نا مدینہ شریف یاد کر کے کملی والے نے مہربانی پھر حضرت صاحب نے عرض کی وہ سنو ذرا. صاحب عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار. میلاد منانے والے ہو، شان غوث اعظم وچ بیٹھنے والے ہو، محفل شریف جانے والے ہو، سنو سونا گھر بھی سجاؤ تے دل والا ویڑا بھی مصطفیٰ واسطے سجاؤ. دل دا ویڑا خانہ اکھیاں دا دوہانو انتظار. قدم پاویں جیوندیاں تد ہون خوشحالیاں.
سونا قدم پاوی جیوندیا تد ہون خوشحالیاں مہر ہے ساری علی شک نہ رہ گیا ایک ذرا مہر ہے ساری علی مہر ہے ساری علی شک نہ رہ گیا ایک ذرا پھر کہہ دو مہر ہے ساری علی مہر ہے ساری علی شک نہ رہ گیا ایک ذرا کرم کی پاہوں سے آزم سڑے سردیاں والیاں مہر ہے ساری علی شک نہ رہ گیا ایک ذرا کائیوں پہیاں دس دیا سنو مائی والیاں ڈالیاں اور ماشاءاللہ آصف صاحب اسی حافظ ہو میں اور بھی کوئی بیان کرنا ہے توجہ فرماؤ حضرات گرامی صدقے جامعہ جنہ رسول اللہ کا غلام ہوئے حضرت صاحب واپس لوٹ کے آئے عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ میں دن والا بیڑا بھی توڑے سے سجا دیتے ہیں اکھاں والا کمرہ بھی سجا دیتا ہے میرے دل والا بیڑا بھی سجا ہوئے اکھاں والے کمرے بھی سجے ہوئے آپ کا انتظار آپ مہربانی فرما جاؤ جے میرے بیڑے وچ پیر رکھ جاؤ جے میری اکھاں والے کمرے وچ پیر رکھ جاؤ تے پھر میرے علی خوشحال ہو جائیں گے میرے علی خوشحال ہو جائیں گے صدقے جاواں میرے علی نے خوشحالی دا راز دسے آئے ہر بندہ کہنا ہائے مر گیا وا ہائے بدحال ہو گیا وا ہائے گزارا نہیں ہوتا میرے حضرت نے فرمایا عباس بے حسنین دے نانا نو پکار کا دلارے ختم نبوت کو پیار کر کملی والے نال پیار کر نبی پاک علیہ السلام دی ذات نال جس وقت سرکار مہربانی کر دینگے تیری حال خوشحال ہو جائے تو خوشحال ہو جائے گا خوشحالیاں تیرا استقبال کرنگیاں آو ایمان آلے اور چڑا خوشحال ہوئے حسن عقیدہ دی وجہ نال ہوئے ادب و احترام آلے بیت دی وجہ نال ہوئے میں کہنا چاہنا یا رسول اللہ کہن والا بھی کہنا خوش نصیب ہے صدیق اکبر دا دامن ہاتھے چھے فاروق اعظم دا دامن ہاتھے چھے حضرت عثمان غنی دا دامن ہاتھے چھے مولا علی دا دامن ہاتھ وچے حسن تے حسین دا دامن ہاتھ وچے جڑا ایک عقیدے والا ہے او کبھی کائنات دی مخلوق دا بے ادب ہوئی نہیں سکتا جڑا سیدہ دا بے ادب ہے اس کا صدیق نال بھی کوئی تعلق نہیں جڑا سیدہ کائنات دا گستاخ ہے او دا جناب عمر نال بھی کوئی تعلق نہیں جڑا سیدہ کائنات دا بے ادب ہے او دا حضرت عثمان نال بھی کوئی تعلق نہیں او دا دروازات و خیرات اسے در نصیب ہے جس کو اللہ نے حسن حسین جوڑی دی ماں دا حیا عطا فرمائے پوچھو نہ بولو جنہ دے سامنے سیدہ کائنات ناز کملی والے اٹھانے ہیں بی بی پاک نیا شانہ ابو بکر عمر عثمان و حیدر کو پوچھو جنہ چوڑ چماڑا کے پتہ بی بی پاک نہ کے مقام ہے گلی نے اکیڑے آتے نالی نے اکیڑے آتے پتہ سیدہ کائنات نہ کے مقام میں
سیدہ کائنات دی عزت تکریم تے طہارت تے بلندی کچھ نہیں ہے تے پوچھو ذرا صدیق اکبر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، مصطفیٰ والے سبحان اللہ. پاک دماغ، پاک سینے، انہاں پاک ہستیاں دا ادب اپنے دل وچ رکھنے، جنہاں دماغ وچ پاکی نہ ہوئے، سینہ وچ پاکی نہ ہوئے، وہ پاک ہستیاں کدی ادب نہیں کرنے. تے یاد رکھیو جڑا آل رسول اللہ وفادار ہے نا، فرمایا عزت مومنین واسطے وے تے مومناں نے عزت کی نہیں. صدیاں گزر گئیاں داتا صاحب، صدیاں گزر گئیاں بابا صاحب، صدیاں گزر گئیاں حضرت خواجہ غازی نواز، مدتاں گزر گئیاں بڑی سرکار تے مدتاں گزر گئیاں بڑے بڑے ہستیاں اے تواڈی اکھاں دے سامنے. سال ہا سال گزر گئے، تاجدار گولڈر رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے بادشاہاں دے موجود بادشاہاں دے ایواناں وچ اور رونقاں نہیں جڑے میرے علی شاہ دے دربار دی رونق. اس واسطے کہ اے مقدس ہستیاں جنہاں نے آل رسول کے دروازے کا پہرا دیتا ہے. میں اختتامی جملے کی طرح پڑھن لگا. فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. آل نبی محمد دا اجر کے صحابہ دے ادب تو بغیر آل بیت کچھ نہیں دینے تے آل بیت دی غلامی تو بغیر صحابہ کچھ نہیں دینے. انہاں دونوں دا باہم بڑا گہرا تعلق ہے. یاد رکھیو، ہمیشہ ذہن چ یاد رکھیو، انج نہیں ہے بھائی کاراں تسی راضی کر کے نہ تے دوسرے کاراں تسی جو مرضی آکھو تے آپو جی اسی بہتر ہیں. انج نہیں، چونکہ انہاں دونوں دا تعلق مصطفیٰ دی ذات ہے. صحابہ و اہل بیت مصطفیٰ دی ذات سے اکٹھے ہوتے ہیں تو لہذا یہ بظاہر دو کاراں لیکن مصطفیٰ دے قدموں میں دونوں اکٹھے نہ کریں. اگر اس وقتیاں سمجھو تو بولو ذرا اونچی آواز. اس سستے بے ادب گستاخ چاہے صحابہ نے چاہے اہل بیت نے کسی صورت وچ بھی اس وچ کوئی خیرات نہیں پانا. اسے وچ پری ویسی جڑا صحابہ نے ادب کرنے والا اسی تے مصطفیٰ دی آل بیت نے بھی تے میرے حضرت نے حدیث لکھی ہے الا ومن مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ. میں غازی الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کی ہیں. غازی صاحب کے چہرے والے پاسے سامنے حدیث لکھی ماں نظر آئی. جدھر غازی مختار صاحب کا چہرہ ہے، چہرے کے سامنے حدیث لکھی یہ حدیث صحیح. میں آکھیا آواز سب کے جاواں بڑی بڑی دنیا چپ ہو گئی، تیری قبر تو سلام ہو رہی ہے. ناموس مصطفیٰ تے عزت مصطفیٰ تے قربان ہویا ہے لیکن یہ مقام بھی تینو حسین کی نسبت کی وجہ نہ عطا کیتا ہے. ماں باپ نے نام ممتاز حسین رکھی آیا. اس کا مطلب ہے بچپن تو حسین نے حوالے ہوئے تے جیڑا عقیدت تے محبت نال آل رسول دا وفادار ہو سی تے حسین نام دیاں برکتاں بھی حاصل ہو سن. آخر پھر آل نبی دے وفادار اللہ مقام بھی اونچا عطا فرما چھوڑا. چہرے کے سامنے حدیث لکھی گئی، سرکار فرمایا جڑا بھی آل محمد کی محبت تے مر کے دنیا تو ونسی اللہ اس کی قبر نو رحمت دے فرشتے کی زیارت گاہ بنا دے. سبحان اللہ. رحمت دے فرشتیاں کی اس کی قبر رحمت دے فرشتیاں کی زیارت گاہ بن جانی ہے. رحمت دے فرشتے اس قبر کی زیارت کرنے جس قبر وچ آل نبی دا وفادار غلام آرام کر رہے ہیں. میں کہنا چاہنا ہاں جی وفادار اس قبر میں وچ ہوئے آل نبی نا وفادار غلام سچا محب جس قبر وچ ہوئے حدیث وچ آیا ہے کہ رحمت نے فرشتے اس قبر کی زیارت کرنے
سبحان اللہ میں جو ہو گیا تھوڑا جہاں سوچ کے نو میں تو کیا آل نبی دا وفادار غلام محب جس قبر میں وچوے فرمایا رحمت نے فرشتے اس قبر میں زیارت کرنے تے جے محب تے وفادار نے قبر رحمت نے فرشتے کی زیارت گاہے تے جس قبر وچ آل نبی خود آرام کر رہے ہو سبحان اللہ بولو ذرا سبحان اللہ آل نبی خود جس قبر میں بھی جلوہ گار ہوں اگر آل نبی دے وفادار دی قبر فرشتے دی زیارت گاہ بننی ہے تو پھر جس قبر میں مصطفیٰ دا بیٹا آرام کر رہے ہو جس قبر میں آل نبی خود جلوہ گار ہوں تو سیافی اندازہ لاؤ اس قبر کی رحمت ہم کتنا نزول ہو رہی ہے بلند نصیب خوشبخت جناح اللہ تعالیٰ حسن عقیدہ حسن عقیدت دونوں اچھے انداز عطا فرمائے شہنشاہ بغداد سربراہ اولیاء غوث پاک کی بارگاہ وچ میرے حضور نے ایک فریاد کی انگریز نہ دور ہے تے انگریز دلی نے وچ دربار لائے تے اتھے اس آخیا دی سارے ہندوستان دے مشائخ تے سارے بڑے بڑے آؤں جتنے بھی مذہبی پیشوا ہیں انگریزاں نہ وڈا آئے ہیں تو لہذا اس دربار میں سارے اسلام سلامی کرم گولڈ شریف کی پیغام آئے حضرت فرمایا میں ایک ہی دربار جاننا ہوں جسا مسجد آدم میں ایک دربار جاننا ہے جسا اسی مسجد آدم ہے میں اس کو علاوہ کسی دربار نہ جاننا آپ نہیں گئے اس علی کی بھیجیا دی تے اس برا منایا بعد اس نے کمشنر راولپنڈی کے ذریعے ایک تفتیش تحقیق کرنے کا آخیا ہے کہ پیر میرزا شاہ صاحب جتنے بھی انگریز مخالف لوگ ہیں انہاں سارے کی سرپرستی کرنے تو لہذا ایک گولڈ شریف والے پیر انگریز مخالف ہیں انہوں نے بارش منجھ پوری رپورٹ دے ہو جس پہ لے گئے جیاں گلہ باقا ہوئیں راولپنڈی گلستان قانونی موجود ہے ٹوپی رکھ اس میں لے اس نے ناسی ٹوپی رکھ اتھے اس کمشنر کی کوٹھی گئی حضرت صاحب کے لئے گھوڑا سواری کرنی تشریف لائے نہ لے کسی آکے حضور تسی جانے اتری ہے تو اس نے کوٹھی نہ لی ہے تو کچھ انہوں نے عزائم اساں اچھے نظر نہیں آنے ایک ادواری تسی اس نے دعا سلام کر کے لوں تاکہ اس نے دل جو محل لے جائے نہیں تھی اس نے گندے منصوبے وہ منصوبہ یہ بنا رہے ہیں کہ گولڈ شریف والے پیر سید میر علی شاہ صاحب انگریز میں مخالف ہیں یہ حکومت انگریز نہیں ہے لہذا انگریز میں حکومت انگریز میں مخالف نہیں رہ سکنا لہذا پیر میر علی شاہ صاحب گولڈ شریف جو نکالے آ جاوے علاقے جو کٹے آ جاوے یہ توڑیاں بارے گلہ ہو رہی ہیں تو کسی مشورہ دیتا ہے کہ حضور جانے تو اسی اس کمشنر نہ مل کے لوں اس نے دل جو محل نکل ویسی فرمایا نہیں ماں میرے نے لوڑ کوئی میں نہ ملنا اس اچھا وہ جناب پھر مخالفت تیز ہو گئی اندر پھیلا تیار ہونیاں شروع ہو گئی جی کی تیاری کرو کہ میرے علی شاہ صاحب نے ہمارے آرڈر کیتا جیسی سرکاری سنتیں کہ یہ انگریز مخالف ہیں لہذا اس حدود اچھ نہیں لے سکتے اس ویلے سنگیتوں پریشان ہوئے نا مرید تے عرض کی نے حضور جیسا نہ پیر تو علاقے جو کھڑے آ گیا تے پھر مریدہ نہ کہہ رہے ویسی بچے حضرت صاحب فرمایا خاطر جمع رکھو آسام آئی تو کوئی نہیں اٹھا سکتا خاطر جمع رکھو آسان اتنی کوئی نہیں اٹھا سکنا تے پھر اس کیفیت جو میرے سونے تاجدار گولڈ شریف نے بغداد شریف کی طرف دل کی تے غوث پاک کا فریاد سمائی
بس میں شان غوث اعظم تے کو فریاد تو سنا کے میرے حضرت نے پھر چٹھی لکھی، میرے حضرت نے پھر چٹھی لکھی ہے کہ دیکھو نا جس ویلے کسی کوئی ہوگے نا پھر وہ اپنے بڑے خط لکھنے پیغام بھیجنا ہے کہ جناب ماں علاقے والے بندے تنگ کرنے پہ تسی میرے بڑے وڈیرے ہو، تسی ہو سب کچھ، ذرا مہربانی کرو میرے تے نظر کرو۔ جو لے سب پتہ لگے آیا آپ نے پھر چٹھی لکھی غوث پاک کے نام، غوث پاک کے نام، پھر سیدنا خواجہ پیر میرے علی شاہ صاحب چٹھی لکھی ہے کہ سونے ہو اسی تساں نے غلام قدیمی بردے ہیں تے اساں یہ چپڑاسیاں دیاں دھمکیاں پیاں لگنیاں۔ آئے حضرت صاحب سے بولا تو میں قربان جاؤں، انداز کیسا ہے حضور لکھ دینے رو رو لکھیے چٹھیے درداں بھریے بڑے رو رو کے میں مضمون کیا کیا کیونکہ ظاہر کاغذ والی چٹھی تو نہیں نا، ذہنی طور تے ذہن دے وچ تیار کی ہوا نے دوست چیچی بندہ نہیں گیا چٹھی کہن کے بندہ کوئی نہیں گیا، گورلے شیش بیٹھ کے ذہن نے اندر پہلے روئے پھر چٹھی لکھی نے اندر ہی اندر تے ذہن نے اندر ہی دیکھ کے تیار کر کے ہوا نے دوست چٹھی بھیجی نے کہ جامی تے بغداد شریف غوث پاک نہ پتہ پوچھی کتے بیٹھے تے جس ویلے غوث پاک مل بھی جان تے پھر بڑا ٹکڑا سنا رو رو لکھیے چٹھیے درداں بھریے پتہ پوچھی بغداد دے واسیاں دا دیوی چا سنینا دکھاں بھریا انہاں اکھیاں در سے پیاسیاں دا دیوی چا سنیڑا دکھاں بھریا انہاں اکھیاں در سے پیاسیاں دا جاؤ تیرے مڈ قدیم دے پر دیانو لوگ دس دے خوف چپڑاسیاں دا دستگیر کر میرے تم میرے علی تیرے باج کون ہے اللہ راسیاں دا تیرے مڈ قدیم دے بردیاں لوگ دستے خوف پورے ہندوستان دی حکومت دی ہونا نہیں تے غوث پاک دے پترہ نہیں سٹا نہیں تکو جا گورڑے شریف والے آنیا بھی ذرا سٹا تکو کے لئے پہ مارنے پورے ہندوستان دے بادشاہی انگریز نہیں تے سیدنا میرے شاہ سرکار غوث پاک اسی کیوں دادے تو سنی قدیمی بردے چلے آ رہے اے نہیں آنی اسیں تسنی اولاد آسی تسنی بیٹی اولاد ہونے باوجود اے نہیں آنے اسی تسنی پتران کا خیال فرماؤ مہربانی کرو نہیں تیرے مڈ قدیم دے پردے آنے
لوگ دستے خوف چپڑاسیاں دا اے پوری ہندوستان دی حکومت پہ کرنا ہے. حضرت صاحب فرمانے نے اس لیے حیثیت میرے سامنے اتنی جس طرح چپڑاسی بھی حیثیت اصل سامنے چپڑاسی بھی حیثیت نہیں رکھنے. اللہ میں آخیا پوری ہندوستان دا بادشاہ میرے پیر میرے شاہ کی نظر چپڑانی سیدھی حیثیت رکھنا ہے تے باقیاں نہیں کتے کوئی جاؤ سی باقیاں نہیں کھڑی جائے. یہ پورے ہندوستان میں فرمان روا بھی یہ چپڑاسیاں نہیں حیثیت چاہیے تے پھر باقی میں جائی کوئی نہیں. غوث پاک نے بارگاہ فریاد کی نے تے جس وقت انگریز ارادہ کیتا یا فیلا تیار کرائیاں تے فیلا تریاں رہ گئیاں. جڑا انگریز حضرت صاحب کٹنا چاہنا ہے وہ آپ دفع ہو گیا ہے تے سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا جھنڈا آج بھی گولڈ شیخ زمین تے لہرا آج بھی گولڈ شیخ حضرت کا جھنڈا لہرا رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہنا اے غوث پاک نال عقیدت رکھنے والیاں کوئی کنڈ نہیں لا سکنا. اس واسطے کہ غوث پاک فرمایا میرے مریدہ گھبراوی نہیں مڈل تعلق رکھنے والیا گھبراوی نہیں. فرمایا اگر میرا مرید کامل نہیں تے کی ہویا میں جے کامل میرا مرید ناقص سے پیا ہوئے میں جے کامل ہوں. تے غوث پاک اپنے مریداں تے اس طرح زمین تے آسمان چھائے. فرمایا اگر تمہارے مرید نہیں یعنی آپ فرمایا مانے مرید نہ اگر کوئی ستر ننگا کرنا چاہے ستر ننگا کرنا مطلب ہے انہیں بیزتی کرنا چاہے یا اسامہ ذلیل کرنا چاہے تے غوث پاک فرمانے میں بغداد کی واقعی اپنے مرید نہ ستر دام چھوڑا میں اپنے مرید نہ بیزتا نہ ہونا میں اپنے مرید لی عزت نہ خود میں حفاظت کرنا ہوں. سونیوں کتنے نصیبوں والے جڑے تاجدار ختم نبوت نے بھی غلام ہیں جڑے غوث پاک نے ٹکڑے کھانے والے جڑے صحابہ